السلام علیکم۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے پوری دنیا کے امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کا جو پالتو غنڈہ اسرائیل نے اس نے اپنے پڑوسی ممالک پر جس طرح ترتیب سے حملے کیے ہیں، اس کے بعد اس پورے خطے کا امن خطرے میں پڑ گیا ہے۔ ہر ملک کو اپنی سلامتی کی فکر ہے، ہر ملک کو اپنی سیکیورٹی کی فکر ہے، اور اپنے دفاع پر اپنے اخراجات میں اضافہ کرنا اب ہر ملک کی مجبوری بن چکا ہے۔ دنیا کا ہر ملک اب چاہتا ہے کہ اس کو سیکیورٹی کے خدشات کا سامنا نہ کرنا پڑے، وہ زیادہ زیادہ اپنے ڈیفنس پر اخراجات کرے، اور اس کی وجہ سے عام آدمی، عوام، ملک کی ترقی، پائیدار جو ترقی کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بری طرح متاثر ہو رہے ہیں، اور سپینڈنگز جو ہیں وہ عوام پر خرچ ہونے کی بجائے اب دفاع پر خرچ ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ نے اس بارے میں ایک رپورٹ بھی جاری کی ہے کہ دنیا میں اسلحے پر ہر سال اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں۔ پچھلے سال کی نسبت اس سال 9% زیادہ اخراجات ہوئے ہیں۔ پچھلے سال کی نسبت اس بار 27 کھرب ڈالر اب سپینڈنگز ہیں اس وقت دنیا کے اندر، دفاع کے اوپر، اسلحے کے اوپر، اسلحے کی پروڈکشن کے اوپر، جو کہ ٹوٹل جی ڈی پی کا تقریباً 2.5% ہے دنیا بھر کی۔ اور اس کے علاوہ جو دنیا بھر کے جو بجٹس ہیں اس کا یہ 7.1% ہے۔ یہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہے، اور ماہرین کا یہ کہنا ہے، اقوام متحدہ نے جو اپنی رپورٹ جاری کی اس کے اندر یہ بتایا ہے کہ یہ جو سپینڈنگز ہیں جو 27 کھرب ڈالر تک پہنچ چکی ہیں، اگر یہ اسی ترتیب سے اسی طرح جاری رہیں، اور ملک میں اور دنیا میں جو امن کے جو خطرات بڑھتے جا رہے ہیں، اور ملکوں کے درمیان جو باہمی مخاصمت ہے، جو جنگ و جدل جاری ہے، جو دشمنیاں جاری ہیں، جو ایک دوسرے سے شاکی ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں سیکیورٹی خدشات رکھتے ہیں، تو یہ سپینڈنگ 27 ارب ڈالر سے بڑھ کر 66 ارب ڈالر تک بھی پہنچ سکتی ہیں۔ یعنی دنیا کا امن اب خطرے میں ہے۔ دنیا کا ہر ملک اسلحے کی دوڑ میں شامل ہو چکا ہے، اور اسرائیل، امریکہ، نیٹو سب اس چیز کو انشور کر رہے ہیں کہ یہ سپینڈنگز ہر سال بڑھتی چلی جائیں، اور یہ سپینڈنگز جو ہیں یہ اس طرح کی سپینڈنگز ہیں جو اس کا ایک 4%، 5%، 10% بھی اگر صحیح جگہ خرچ ہو جائے، یعنی اگر دنیا کی جو بڑی قوتیں ہیں وہ اس وقت دنیا کے امن کو خود خطرے میں ڈال رہی ہیں، امریکہ ہے، روس ہے، چائنا ہے، یعنی کہ یہ امریکہ اور نیٹو تو دنیا کو فورس کر رہے ہیں کہ وہ جنگ میں شامل ہو جائیں، اور روس اور چائنا اور باقی بہت سارے ممالک جو ہیں وہ مجبوراً اس دوڑ میں شامل ہونے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ انہیں سپینڈنگز بڑھانی پڑ رہی ہیں کیونکہ ان کا جو کمپیریٹرز ہیں، ان کے جو سامنے جو قوتیں موجود ہیں وہ بہت زیادہ اس شعبے میں پیسہ خرچ کر رہی ہیں۔ اقوام متحدہ نے اس بارے میں ایک رپورٹ بھی جاری کی ہے۔ انٹونیو جو گوتریس ہیں، جو سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے، انہوں نے ایک تفصیلی رپورٹ جاری کی۔ اس میں انہوں نے بڑا تفصیل سے بتایا کہ جو فوجی اخراجات ہیں وہ ہر سال بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پچھلے سال سے اس بار جو ہے وہ 9% بڑھ چکے ہیں، اور بڑھ کر اب 27 کھرب ڈالر ہو چکے ہیں، اور 2035 تک اگر اسی طرح اضافہ ہوتا رہا تو یہ 66 ارب ڈالر تک بڑھ جائیں گے۔ اب انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات یہاں بتائی کہ اگر اسی میں سے جیسے جو بچوں کی صحت کے حوالے سے اگر صرف 4% پیسہ جو ہے وہ خرچ کر دیا جائے، صرف 4% پیسہ خرچ کر دیا جائے، تو دنیا بھر میں جو خوراک کی کمی کا مسئلہ ہے وہ حل ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ دنیا کی جو سپینڈنگز ہیں 27 ارب ڈالر جو ہے آپ جو خرچ کر رہے ہیں اس کا صرف 4% اگر آپ خرچ کر دیں تو دنیا سے جو خوراک کی کمی ہے اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ دنیا میں جو میل نیوٹریشن کا شکار ہے، نسلیں برباد ہو رہی ہیں۔ افریقہ کے اندر بہت بڑا مسئلہ ہے، دنیا کے ایشیا کے اندر کچھ ممالک کے اندر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہاں میل نیوٹریشن ہے، وہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دنیا بھر میں جو بچوں کو ویکسینیشن کی ضرورت ہے، اگر اس کی ٹوٹل سپینڈنگز کا 10% جو ہے وہ اگر اس پہ خرچ کر دیا جائے تو بیماریوں کے خاتمے کے لیے، جو بچوں کے اندر سے بیماریوں کے خاتمے کے لیے بہت بڑے پیمانے پر کام ہو سکتا ہے۔ اس وقت دنیا میں جو سپینڈنگز ہیں وہ اسلحے پر بڑھتی جا رہی ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں کہ دنیا میں ایسے کون سے ممالک ہیں جو اپنی سپینڈنگز اسلحے پر بڑھا رہے ہیں، تو اس میں سب سے آگے امریکہ ہے، جو تقریباً 1000 ارب ڈالر ایک سال میں اپنی ملٹری ایکسپینڈیچرز پر خرچ کر رہا ہے۔ 997 یعنی تقریباً 1000 ارب ڈالر جو ہے امریکہ کی سپینڈنگز ہیں۔ جو ٹوٹل دنیا کی سپینڈنگز ہیں اس کا 37% ہے، یعنی دنیا میں جتنی بھی ملٹری پہ اخراجات دنیا بھر میں ہو رہے ہیں اس کا 37% امریکہ خرچ کر رہا ہے۔ اور امریکہ کا انٹرسٹ ہے امریکہ کا انٹرسٹ ہے کہ اس وقت کہ دنیا میں یہ صورتحال ہو، وہ خود اسلحہ بنائے، اور دنیا میں جو دوسرے اسلحہ بنانے والے ہیں وہ بھی اس کے میدان میں ہیں، اور دنیا میں اسلحے کی پروڈکشن پہلے سے بہت زیادہ ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر جو ملک ہے وہ امریکہ جس کو چیلنج کرتا ہے وہ چائنا ہے۔
चाइना और रशिया ऐसे ममालिक हैं जो अमेरिका जिनको चैलेंज करता है, नेटो के जरिए जिनको चैलेंज किया जाता है, तो उनको मजबूरन इस दौड़ में शामिल होना पड़ रहा है। चाइना ने पिछले दिनों एक बहुत बड़ी परेड जो है अपने मुल्क में की, जिसके जरिए उन्होंने दुनिया को मैसेज दिया कि चाइना किसी से कम नहीं है। अगर किसी ने मैली आंख से चाइना की तरफ देखा तो वो उसको मुंह तोड़ जवाब देगा, दंतान शिकन जवाब देगा, और दुनिया का कोई मुल्क इस बारे में सोचे भी ना। तो इस वक्त चाइना की स्पेंडिंग जो है वो 314 अरब डॉलर जो है वो अपने मिलिट्री पर खर्च कर रहा है, जो कि दुनिया की 12% है, जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स है उसका 12% है। इसके बाद बारी आती है रशिया की। रशिया जो है सालाना 149 अरब डॉलर जो है वो मिलिट्री स्पेंडिंग्स कर रहा है, जो कि दुनिया की जो मिलिट्री स्पेंडिंग्स है उसका 5.5% है। इसके बाद जो चौथे नंबर पर मुल्क आता है, जिसके बारे में आमतौर पर तासुर है कि जंग अज़ीम दोइम के बाद उसने बड़ी अकल सीख ली और अब वो मिलिट्री स्पेंडिंग्स नहीं कर रहा, और वो तो अब अपनी तरक्की पर फोकस कर रहा है, लेकिन अब जो एक तासुर था वो गलत साबित हुआ। जर्मनी वो चौथा मुल्क है जो मिलिट्री स्पेंडिंग्स पर उसकी 88.5 अरब डॉलर सालाना मिलिट्री स्पेंडिंग्स हैं, जो दुनिया की जो असलहे पर और जो मिलिट्री स्पेंडिंग्स है उसका 3.3% बनती है। इसके बाद बारी आती है 5वें नंबर पर भारत की, जिसकी मिलिट्री स्पेंडिंग्स जो है वो 86.1 अरब डॉलर है, और ये टोटल मिलिट्री स्पेंडिंग्स का 3.1% बनता है। इसके बाद बारी आती है बरतानिया की। बरतानिया भी ऑलमोस्ट भारत, जर्मनी और उसके करीब करीब है, और उसकी मिलिट्री स्पेंडिंग्स है 81.8 अरब डॉलर, और ये तकरीबन 3% है मिलिट्री स्पेंडिंग्स जो दुनिया भर में हो रही हैं उसका 3% है। इसके बाद बारी आती है सऊदी अरब की। वो भी तकरीबन बरतानिया के बराबर तकरीबन 80 अरब डॉलर सालाना खर्च कर रहा है अपने मिलिट्री के ऊपर। यानी अमेरिका जो है उसने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं, पहले यमन के साथ, वहाँ यमन से हमले हो रहे थे, ईरान के साथ एक मुस्तकिल एक जंग की सूरत थी, और उसके अपने सिक्योरिटी खदशात थे पर इसराइल उसके पड़ोस में। तो अब सऊदी अरब को अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव उस पर खर्च करने पड़े हैं। 80.8% वो खर्च कर रहा है सालाना, जो कि दुनिया की मिलिट्री स्पेंडिंग्स का 3% है। इसके बाद बारी आती है एक ऐसे मुल्क की जो पिछले 3 साल से हालत जंग में, यूक्रेन की जो मिलिट्री स्पेंडिंग्स हैं वो 64.7 अरब डॉलर हैं। और इसके बाद बारी आती है फ्रांस की जो 64 उसकी भी 64.7 अरब डॉलर, यानी 2.4% है मिलिट्री स्पेंडिंग जो दुनिया भर में हो रही है, उसका फ्रांस का शेयर है। इसके बाद बारी आती है एक और मुल्क की जिसके बारे में तासुर, आमतौर पर तासुर यही है कि उसने भी जंग अज़ीम दोइम के बाद टोटल मिलिट्री स्पेंडिंग्स अपनी जीरो कर दी, और वो दुनिया में बिल्कुल 1 रुपया भी खर्च नहीं कर रहा और आवाम पर अपना पैसा खर्च कर रहा है। लेकिन एक मुल्क ऐसा है जो उसके बारे में इब्तदान तो ये तासुर दुरुस्त था, लेकिन अब भी वो दुनिया में 10वें नंबर पर आ गया मिलिट्री स्पेंडिंग्स के हवाले से, और वो मुल्क है जापान, जो 55.3 अरब डॉलर सालाना मिलिट्री स्पेंडिंग्स कर रहा है, जो अपने मिलिट्री की इस्तेदाद बढ़ा रहा है, अपने दिफा को मजबूत कर रहा है। तो ये एक ओवरऑल सूरत हाल है दुनिया के अंदर। अब पाकिस्तान को अगर आप देखें तो पाकिस्तान जो है वो बहुत अब भी मिलिट्री स्पेंडिंग्स पाकिस्तान के बारे में तासुर ये कि पाकिस्तान शायद को बहुत मिलिट्री पर पैसा खर्च कर रहा है। तो मिलिट्री स्पेंडिंग्स पाकिस्तान की दुनिया से अगर कंपेयर किया जाए, इवन हमारा जो पड़ोसी मुल्क भारत है उसकी मिलिट्री स्पेंडिंग जो है वो तकरीबन 88 अरब डॉलर के करीब है, 86 अरब डॉलर है, 86.1 अरब डॉलर है। तो उसके मुकाबले में पाकिस्तान अपनी तैयारी देखे पाकिस्तान कितना स्पेंड कर रहा है, तो वो 9 अरब डॉलर, पाकिस्तान के 9.12 अरब डॉलर जो है वो एक साथ 9.17 अरब डॉलर जो है पाकिस्तान इस साल अपने दिफा पर खर्च करेगा। पिछले साल ये जो मिलिट्री स्पेंडिंग्स थी वो पाकिस्तान की कुछ कम थी, जो बढ़ाकर हमने 9.17 कर दी। पिछले साल ये 7.63 अरब डॉलर पाकिस्तान दिफा पर खर्च कर रहा था। तो ये मिलिट्री स्पेंडिंग जो है ये इसका टोटली आपस में ताल्लुक है, जो खित्ते के अंदर, जो दुनिया के अंदर जो जानबूझकर जंगी सूरत हाल पैदा की जाती है, इसराइल के जरिए खित्ते के अंदर अमन को खतरे में डाला जाता है, नेटो के जरिए यूक्रेन को फोर्स किया जाता है कि वो रशिया से जंग शुरू करे, फिर उसके बाद रशिया रिटेलिएट करता है। इसके अलावा मशरिक वस्ता के अंदर हालात को मुस्तकिल ख़राब रखा जाता है। फिर दुनिया भर में जो तहरीकें होती हैं उनको सपोर्ट किया जाता है, जो वहाँ पर रजीम चेंज किए जाते हैं। इसके अलावा जो अफ्रीका के अंदर जो न्यू स्प्रिंग आया था, जो वहाँ पर रजीम चेंज हुआ है, फिर दुनिया में जंगें कराई जाती हैं, मुस्तकिल जंगें होती हैं, वो होती रहती हैं। तो इससे क्या होता है कि जो असला साज फैक्ट्रियाँ होती हैं उनका बहुत फ़ायदा होता है, और दुनिया में जो मिलिट्री स्पेंडिंग्स हैं वो बढ़ती हैं, और ये एक पूरा कारोबार है। अब मिलिट्री स्पेंडिंग्स जो हैं उसको अगर कंपेयर किया जाए दुनिया में, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आता है कि जो रोज़गार के मौके हैं, जो मिलिट्री की जो
جو ملٹری کے ذریعے پیسہ خرچ ہوتا ہے اس میں روزگار کے مواقع بھی کم اس کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ $1 ارب جو ہے وہ ملٹری سپینڈنگز پر خرچ کریں, اگر فوجی جو اخراجات ہوتے ہیں اس پر خرچ کریں, تو تقریباً 11,200 لوگوں کو روزگار کے مواقع ملتے ہیں. جبکہ یہی جو رقم اگر تعلیم میں خرچ کی جائے تو 26,700 لوگوں کو روزگار کے مواقع ملتے ہیں. یعنی کہ اگر $1 ارب جو ہے وہ خرچ کیا جائے ملٹری سپینڈنگز پر تو 11,200 لوگوں کو روزگار ملتا ہے, اور اگر یہ تعلیم کے شعبے میں خرچ کیے جائیں تو یہ 26,700 لوگوں کو روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں. اور اگر توانائی کے شعبے میں یہ سپینڈنگ کی جائے تو 16,800 لوگوں کو روزگار ملتا ہے. اور اگر $1 ارب جو ہے وہ صحت کے شعبے میں خرچ کیے جائیں تو 17,200 لوگوں کو روزگار ملتا ہے. یعنی یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو اقوام متحدہ نے UNDP نے جاری کیے ہیں, بہت ایگزیکٹ ہیں, دنیا کے پورے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کیے گئے. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں, $1 ارب اگر فوجی شعبے میں لگائے جائیں تو 11,200 لوگوں کو روزگار ملتا ہے. اگر تعلیم میں لگائے جائیں تو 26,700 لوگوں کو روزگار ملتا ہے. اگر $1 ارب جو ہے وہ توانائی کے شعبے میں لگائے جائیں تو 16,800 لوگوں کو روزگار ملتا ہے. اور اگر $1 ارب صحت کے شعبے میں لگائے جائیں تو 17,200 لوگوں کو روزگار ملتا ہے. دنیا کو بیٹھنا ہوگا, سوچنا ہوگا, اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا ہوگا. آج تو دنیا جنگی جنون کا شکار ہو چکی ہے, لیکن آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھنے کے لیے دنیا کو اپنی سپینڈنگز کو صحیح ڈائریکشن میں طے کرنا ہوگا کہ اگر یہ ڈائریکشن درست نہ ہوئی تو دنیا بھی تباہی کی طرف جائے گی, ایک دوسرے کا خون خرابہ ہوگا, املاک تباہ ہوگی. اور جو دنیا میں ملک ترقی کر کے آگے بڑھ سکتے تھے, ایک دوسرے کی مدد کر سکتے تھے, دنیا سے قحط کا خاتمہ کر سکتے تھے, خوراک کی کمی کا خاتمہ کر سکتے تھے, تعلیم عام کر سکتے تھے, دنیا میں ویکسینیشن عام کر سکتے تھے, صحت کے مسائل کو حل کر سکتے تھے, وہ اسی پیسے کو اس وقت اسلحے پر استعمال کر رہے ہیں جو دنیا کے فیوچر کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے.